ڈی جی آئی ایس پی آر نے تحریک انصاف کی طرف سے فوج مخالف بیانیاں بنانے، دہشت گردوں کو سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ فوج کے خلاف جھوٹا بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ فوج مدنیات اور ڈالر کے لیے لڑ رہی ہے۔ مدنیات کے 5000 لائسنسز کیا فوج نے ایشو کیے؟ یہ لوگ اسمبلی میں بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا فوج وہاں بیلچے لے کر گئی؟ اور کیا شہداء مدنیات کے لیے شہید ہو رہے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح پالیسی دیتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ فوج خیبر پختونخوا سے چلی جائے، ملٹری آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ تو کیا یہ فتنہ الخوارج کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ یہ فوج جون سی ہے اس کو کہیں وڈرا کر جائے۔ یہ آپ کو کوئی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اپنی سیاست کے لیے، اپنے سہولت کار پتہ نہیں کس کی سہولت کاری کرنے کے لیے آپ جون سے اپنے صوبے کو، اپنے علاقوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں۔ تو آپ یہ کہ اس کو دوبارہ سے وہاں پہ ان کی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مرنے کو تیار، ہم نہیں کھڑے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ کبھی ان فتنہ الخوارج نے، ان دہشت گردوں نے کبھی ان پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی پہ، ان کے عمائدین پہ، ان کے لیڈروں پہ حملہ کیا یا نہیں کیا؟ ان پہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آج وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم غیر مقبول، کس میں مقبولیت چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج میں۔ کن کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج کے۔ تحریک انصاف کھل کر ملٹری آپریشن کی مخالفت کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کابینہ سے خطاب میں بھی ملٹری آپریشن کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ 15 نکاتی ایجنڈے میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں۔ تحریک انصاف کی اس مخالفت پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس سوال کا جواب تحریک انصاف کے پاس نہیں۔ اچھا جی، ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا ہے؟ پھر کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دینا ہے؟ کیا اس کی بیعت کر لینی ہے؟ کیا ہیبت اللہ صاحب آپ بتائیں گے کہ چارسدہ میں کیا ہوگا؟ کیا خیبر پختونخوا کی جو بچیاں ہیں، 50% جو آبادی ہے، اس کو اسکولوں سے اٹھا دیں، کالجوں سے اٹھا دیں، اس کو بند کر دیں کہیں پہ غاروں میں؟ کرنا کیا ہے پھر؟ کوئی جواب نہیں چیز۔ 1000 سے زیادہ پوسٹیں ہیں خیبر پختونخوا میں افغانستان کے بارڈر میں، اس کی سیکورٹی چاہیے ہی نہیں چاہیے؟ تو ان کے کہنے پہ کیا پاکستان اپنی فوج اٹھا دے، بارڈر سے اٹھا دے؟ مذاق بنا ہوا ہے کہ آپ کہیں گے تو جو ہے نا، آپ جو ہے خیبر پختونخوا کو جو ہے نا حوالے کر دیں، پورے کو اس بارڈر کو اٹھا دیں، اور یہ کہیں جی چلیں جی اب یہاں پہ جو ہے دہشت گردوں کی ماجگاہ ہوگی اور یہاں پہ طالبان پھریں گے اور یہاں پہ گلے کاٹیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تحریک انصاف کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے یہ بھی واضح کیا ہے کہ بڑا مذائقہ خیز بیانیہ ہے کہ ہم بے اختیار ہیں، ہم تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے۔ اس وقت جو حکومت ہے اور جو اس سے پہلے حکومت تھی یہ با اختیار تھی، مگر ایک لیڈر پارٹی کو ڈکٹیٹر کی طرح چلاتا تھا۔ وہ با اختیار وزیر اعظم تھا، مگر بعد میں یہ کہتا تھا کہ میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا۔ تو یہ تو ایک بڑا مذاقہ خیز بیانیہ ہے کہ جی ہم تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے، ہم تو بے اختیار ہیں اور یہ سارے فیصلے کرتے ہیں۔ ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیاں، تمام سیاسی لیڈر، تمام سیاسی نظریات، تمام ایتھنیسٹی، تمام قومیں، تمام مذاہب، تمام فرقے ہمارے لیے برابر ہیں، جب اگر وہ پاکستانی ہیں۔ وہ جو اس وقت کی حکومت تھی، وہ جو اس وقت لیڈر تھا جو کہ اپنی پارٹی کو ایک ایز اے بالکل ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتا ہے، اس وقت بھی ان کو تھا بات چیت کرو، بات چیت کرو، بات چیت کرو، اور وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ بات چیت کرو، بات چیت کرو۔ آپ یہ ادارے پہ نہیں لگا سکتے، یہ شخصیات کا کھیل تھا۔ بھائی وہ وزیر اعظم تھا، وہ بااختیار وزیر اعظم تھا، جو بعد میں کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی کیوں نہیں تھا، فیصلہ نہیں کرتا۔ وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت تو وہ قوم کے جو آپ کا آرمی چیف ہے اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے۔ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح، یہ ایک نیا قوم کا باپ لے کے آگے تھا۔ تو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کو کیا محبت ہے ان طالبان سے، ان دہشت گردوں کے ساتھ، آپ کو ان کی پرورٹڈ آئیڈیالوجی کے ساتھ آپ کو کیا محبت ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے دہشت گردی کے خلاف ریاست کی واضح پالیسی دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے 2021 سے 2025 تک بار بار طالبان سے بات چیت کی، مگر طالبان کابل میں کسی لیگل مینڈیٹ کے تحت نہیں بیٹھے ہوئے۔ ہم کس سے بات کریں؟ قطر کے مذاکرات میں ہم نے ایک چیز مانگی کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، لیکن اس پر بھی عمل درآمد نہ ہوا۔ افغان طالبان اور بھارت مل کر پاکستان میں دہشت گردی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ریاست پاکستان دنیا پر یہ واضح کر چکی ہے کہ افغانستان میں مختلف دہشت گرد تنظیمیں کارروائیاں کر رہی ہیں۔ القاعدہ، داعش اور BLA افغانستان میں موجود ہیں، اور فتنہ الہندوستان اور TTP کی تربیت گاہیں بھی افغانستان میں موجود ہیں۔ افغانستان دہشت گردوں کو براہ راست سپورٹ بھی کر رہا ہے اور وار اکانومی کو بھی فیول کر رہا ہے۔ پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارت اور افغانستان کا گھٹ جوڑ بھی بے نقاب کیا کہ کس طرح افغان طالبان اور مودی سرکار کی قربتیں بڑھ رہی ہیں۔ ہندوستان کا افغان طالبان کا دہشت گردانہ نیکسس، اس کی ایک بڑی واضح مثال ملی آپ کو اکتوبر کے اوائل میں۔ یہ ایک ہی آگے پیچھے دن ہے کہ کون کہاں بیٹھا ہوا ہے، بت پرستوں کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا ہے ہندوستانیوں کے ساتھ۔ ان کے پچھلے تو جو سے ہیں وہ تو یہ بت گرانے گئے تھے، یہ ان کے نیچے تصویریں کھنچوانے کے لیے آئے۔ یہ ہے ان کی اوقات، یہ ہے ان کی اصلیت
जो ख्वारिजों के सबसे बड़े सरपरस्त हिंदुस्तानी क्या कह रहा है कि रियल पॉलिटिक्स ये कि एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड। तो ये गठजोड़ जो है वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। जान हिंदुस्तानी मीडिया पे आके कह रहे हैं कि ये जो 2026 है इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। आ जाओ तुम दोनों का शौक पूरा कर देते हैं। और तू टीवी पे ना बैठी उससे, तू भी साथ आई, यही वीडियो चलाएंगे उस वक्त, तुम लोग आओ जरा और बताएंगे तुम दोनों का अशर क्या किया। तो ले आओ जो तुमने करना है, दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। अफगान तालिबान और इंडिया के इसी गठजोड़ का अब दुनिया भी नोटिस ले रही है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के मुश्तरका एलामिये में भी अफगानिस्तान को बावर करवाया गया कि चीन और पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। अफगानिस्तान अपने इलाकों में मौजूद तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे के लिए वाज़ेह और काबिल तस्दीक इक़दाम करे। अमरीका के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन ने अपनी हालिया रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया है कि अफगानिस्तान से अमरीका की जल्दबाजी में वापसी से $7.1 अरब का जदीद तरीन असलहा अफगान दहशतगर्दों के हाथ में चला गया। अफगानिस्तान में लड़ी जाने वाली 20 साल जंग सिर्फ एक अस्करी मुहिम जो ही नहीं थी, बल्कि खरबों डॉलर की मुनज़्ज़म बदउनवानी का एक ऐसा बाब था कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अमरीका ने अफगानिस्तान पर मजमूई तौर पर $2400 अरब खर्च किए, मगर इस खदीर रकम के बावजूद वहां कोई पायदार इदारा नहीं बन सका और $7.1 अरब का जदीद तरीन असलहा दहशतगर्दों के हाथ लग गया, जो अब TTP जैसे ग्रोह पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अमरीकी रिपोर्ट नाजरीन पाकिस्तान के खदशात की आलमी सतह पर एक खुली तायीद है। दहशतगर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिटिकल विल न होने के मसले से निमटने के एक सवाल पर DGISPR ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का मसला सियासी जमातों ने हल करना है, हमें किसी सियासी जमात से कोई मसला नहीं। KPK का सोल्यूशन जो सा है उसको आपके सियासतदान ने, आपकी सियासत ने उसको ही रिजॉल्व करना है मेरे भाई। हमारा इसमें कोई इमोशंस का ताल्लुक नहीं, हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई इशू नहीं। हमारा काम है सिक्योरिटी के ऊपर बेलाग राय देना, वो हम देंगे। सियासत के अंदर हर चीज का हल है, सियासत और आइन में और कानून में हर चीज का हल है, वो निकाल देंगे इसका कोई ना कोई। जो हुकूमत होती है वही रियासत होती है, वो ऑल वाइज होती है, उसने पूरे मुल्क को लेकर चलना होता है। फौजी जो है ना वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में सोचता है, सियासतदान जो है ना वो मुख्तलिफ शेड्स में दे हैव द एबिलिटी टू थिंक, इसलिए हम कहते हैं वो ऑल वाइज, सो दे नो इट बेटर इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। तवील तरीन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तज्जियाती तौर पर देखा जाए तो दो बातें बहुत वाज़ेह तौर पर सामने आती हैं। रियासत ये फैसला कर चुकी है कि KPK में मिलिट्री ऑपरेशन ही दहशतगर्दी के खात्मे का वाहिद हल है और इसकी राह में मज़ाहिम कोई भी रुकावट नाकाबिले बर्दाश्त होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ को दहशतगर्दी के सहूलतकार होने पर चार्जशीट करके ये पैगाम भी दे दिया गया है कि रियासती पॉलिसी के खिलाफ कोई इकदाम काबिले कबूल नहीं होगा। रियासत तहरीक इंसाफ के रवैये और बयानिए पर शदीद शाकी है, लेकिन तहरीक इंसाफ अपने इसी बयानिए के साथ बैक वक्त मुज़ाकरात और इमरान खान से मुलाकात और रिहाई की भी मुतमन्नी है। आज एक बार फिर इमरान खान से मुलाकात का दिन था और आज भी तहरीक इंसाफ या इमरान खान की फैमिली में से किसी को भी मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। मुलाकात की इजाजत न मिलने पर इमरान खान की बहनों और पार्टी रहनुमाओं ने नाके पर ही धरना देकर कुरान ख्वानी की। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ये दावा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने एस्टैब्लिशमेंट को एतमाद में लेकर PTI को